अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। ग़ज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई तकलीफ़दा है। हर आँख नम है, हर कोई गासिब इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़ा है, लेकिन जुल्म अभी तक जारी है। लेकिन इन सभी के बीच लाशों के अंबार देखने के बावजूद, इस तरह की तबाही और बर्बादी देखने के बावजूद, अपनों को खोने के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले टूटे नहीं हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, किसी की ज़बान पर शिकवा नहीं है, मायूसी नहीं है। हर एक को अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह उनके साथ है और ये तकालीफ ख़त्म ज़रूर होगी। बस अल्लाह उन्हें आज़मा रहा है और वही उनके लिए रास्ते भी फ़राहम करेगा। वाकई उन फ़लस्तीनियों को सलाम है जो आज भी टूटे नहीं हैं। तकालीफ पर सब्र क्या होता है वो ये आज हमारे सामने उसका नमूना पेश कर रहे हैं, और ऐसे हालात में भी उनका ईमान जो है वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। इस छोटे से बच्चे को देखिए कि जब वहाँ बारिश हुई तो वो बच्चा कह रहा है कि तुम पानी बंद कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया है। हालांकि जो कुछ वहाँ के हालात हैं वो हम सभी जानते हैं कि घर बार नहीं है और बारिश की वजह से एक तरह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए सब्र और शुक्र देखिए कि किस तरीके से छोटे से बच्चे भी जो है इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आई है जिसमें इज़राइली क़त्ल-ए-आम के शुहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करने के बाद इमाम रोते हुए आसमान की तरफ सर उठाकर इतना कह रहे हैं कि अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। ये और इस तरह की कई सारी कहानियाँ हैं जो हम रोज़ देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर हमें सुनाई और दिखाई देती हैं। बस जितना वो सब्र कर रहे हैं, हमें भी ख़ास तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके लिए दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। हर नमाज के बाद हर वक्त जो है उनके लिए दुआएं ज़रूर करें कि अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, उनकी खुशियाँ जो है वो फिर से लौटाएं और इस ज़ालिम इज़राइल को अल्लाह जो है निस्त नाबूद कर दे। वो इज़राइल का कहना है कि उसकी अफ़वाज ग़ज़ा के अशिफ़ा अस्पताल में दाखिल हो गई हैं और अब इज़राइल ने कहा है कि उसकी फ़ोर्सेस कॉम्प्लेक्स के मखसूस इलाके में हमास के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। काबिल इज़राइली फ़ौजी जो है वो ग़ज़ा के शिफा अस्पताल में टैंकों के साथ जो है वो दाखिल हुए हैं। आइनी शाहिदीन के मुताबिक जो है 6 इज़राइली टैंक और 100 से ज़ायद इज़राइली फ़ौजियों ने अस्पताल में घुसकर लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। वहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं। वहीं अस्पताल में बताया जा रहा है कि मरीज़ों की तकरीबन जो तादाद है वो मरीज़ों से में जो वहाँ कामला है, जो वहाँ पनाह लिए हुए हैं, उनकी तादाद 3000 बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि जब इज़राइली फ़ौज वहाँ से निकलेंगी तो फिर कितनी तबाही वहाँ वो करने वाली है। हर एक खौफ के साए में है। वैसे भी इज़राइली प्रोपेगेंडे के बारे में हम सभी जानते हैं कि कल इज़राइली फ़ौज के तर्जुमान ने बंदर की तरह उछल कूद करते हुए किस तरह की बेसर पैर की बातें की। अरबी में लिखे गए दिनों के नामों को दहशतगर्दों का नाम बताकर लोगों को बेवकूफ़ करने की कोशिश की गई, फिर लिफ्ट को सुरंग बताया गया और इस तरह से जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। इससे कबल एक नर्स की भी वीडियो सामने आई थी जिसमें वो बता रही थी कि किस तरीके से हमास जो है वो दवाओं को ले जा रहा है और वहाँ पर दवाइयों पर पूरा उनका कब्ज़ा है, इस तरह की बातें कही थी। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो तो कोई इजरायली एक्टर थी जो नर्स के लिबास में जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। बहरहाल जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि हमास के साथ जंग की वजह से ये इजरायली जो है इतने पस्त हो गए हैं कि दिमाग जो है वो सर से निकल कर घुटने में चला गया है। और अब पता नहीं कि शिफा अस्पताल में फिर कौन सा नया खेल खेला जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है कि वो ऐसी हरकतों से अपना मकरूह चेहरा दुनिया के सामने जो है वो खुद ही ला रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से इसराइल शिफा अस्पताल में घुसा हुआ है, वहाँ के डायरेक्टर ने इसराइली फोर्सेस से बात की है जिसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें जो है यहाँ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ मरीज़ों को हरासा किया जा रहा है। इसी को लेकर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज़्ज़तुर रशीक ने अशिफा पर हमले को एक कामयाबी के तौर पर पेश करने की इजराइली कोशिश को जुनैल की सियासत और खुली चाल करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल एक शहरी सहूलत है जहां तिब्बी अमले मरीज़ों और बेघर अफराद की रिहाइश है। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का एक बयान भी सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इजरायली फोर्सेस ने अस्पताल में खौफ व हरास फैला दिया है। अब कुछ भी हो, उनका ये कहना है कि हम अशिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, मरीज़ों के वो साथ रहेंगे और अगर मर गए
تو جنت میں ملیں گے۔ وہ حماس نے جو ہے شفا اسپتال کے محاصرہ اور اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ امریکہ کی اجازت کے بعد ہی اٹھایا ہے۔ تاہم امریکہ نے کہا کہ ہم تو بھئی اسپتال پر حملہ اور فائرنگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہیں اردن کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اسپتال پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ ویسے بیان بازی کی بات کی جائے تو ہر طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے۔ ویسے عرب ممالک بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ دیکھنا نہیں چاہتے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہیں۔ اسرائیل جنگی جرم میں مبتلا ہے، اسرائیل جنگی مجرم ہے، یہ باتیں بھی ان کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا اپنا حق دیا جانا چاہیے، تمام باتیں جو ہے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود 57 مسلم ممالک کی کانفرنس بلانے کے باوجود بھی کوئی ٹھوس پیغام اسرائیل کو عرب ممالک کی طرف سے، اسلامی ممالک کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ایک روز بعد ہی اسرائیل کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ اس نے اسپتالوں پر قبضہ کر لیا، وہاں مریضوں کو ہراساں کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے لگاتار حملے تو جاری ہی ہیں۔ 12,000 کے قریب جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسے ابھی کیا کہا جائے کہ یہ ریاض میں اسلامی ممالک کانفرنس کی واضح ناکامی تھی یا پھر غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی قبضے کی یہ وجہ تھی۔ وہ اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیان کے بعد حماس کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کے بارے میں تبصرہ ان کا بالکل غلط ہے۔ فلسطینی کہیں نہیں جائیں گے، اپنی زمین چھوڑ کر وہ نہیں جانے والے، وہ یہیں رہیں گے۔ بتا دیں کہ اسرائیلی وزیر خزانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی رضاکارانہ نقل مکانی محصور علاقے اور خطے کے لیے صحیح انسانی حل ہے۔ وہیں بیروت میں حماس کے نمائندے نے کہا کہ ابھی لڑائی کے ابتدائی دن ہیں اور اگلا مرحلہ بڑا اور شدید ہونے والا ہے۔ عدل کہ اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے باوجود غزہ کے غیور شہریوں نے گھروں کو چھوڑنے سے منع کر دیا تھا۔ تاہم غزہ میں زمینی کارروائی کے اعلان پر اسرائیلی فوج نے عوام کو جبراً نقل مکانی پر مجبور کیا، جو کہ شمالی غزہ سے جنوبی علاقوں کی طرف اب پناہ لیے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری فلسطینیوں کی منظم نسل کشی پر پوری دنیا کے حکمراں خاموش ہیں، مگر سول سوسائٹی مسلسل جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے، آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ خود امریکہ اور برطانیہ میں بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوامی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لندن میں مظاہرہ کیا گیا، لوگ سڑکوں پر وہاں اترے اور فری فلسطین کا انہوں نے نعرہ دیا۔ وہیں اب امریکہ میں انسانی حقوق سے وابستہ ایک گروپ نے جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 ارکان کے خلاف غزہ میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ نیو یارک میں قائم مرکز برائے آئینی حقوق نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں اور غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے تینوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ جو بائیڈن، سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن اور سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے خلاف وفاقی شکایت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے میں نہ صرف ناکام ہو رہے ہیں بلکہ اسرائیلی حکومت کو غیر مشروط فوجی اور سفارتی حمایت بھی وہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھ کر فوجی حکمت عملی پر قریبی رابطہ کاری اور اسرائیل کی بے دریغ اور بے مثال بمباری مہم اور غزہ کا محاصرہ روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی کوششوں کو کمزور کر کے سنگین جرائم کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں انڈے بیچنا بھی جو ہے وہ جرم بنتا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے ہندو مذہبی اہمیت کے حامل شہر ہریدوار کے ہر کی پوڑی علاقے میں ایک مسلم شخص کو مقامی پولیس نے انڈے بیچنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کا نام نظام الدین ہے اور اس کا تعلق یوپی کے شہر مراد آباد سے ہے۔ سوشل میڈیا پر عام لوگوں اور سماجی کارکنوں نے پولیس کی اس کارروائی پر شدید اعتراض ظاہر کیا ہے۔ یہ گرفتاری دراصل اس وقت عمل میں آئی جب کچھ ہندوتوادی شرپسندوں نے نظام الدین کو 5 ٹرے انڈے اور ایک بوری کے ساتھ پکڑ کر افسران کو اطلاع دے دی۔ انڈے بیچنے کے الزام میں مسلم شخص کی گرفتاری پر سوشل میڈیا پر جم کر بحث ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے تو اس گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے عام کاروبار میں مصروف شخص کے خلاف غیر ضروری کارروائی قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سماجی کارکن نوید حامد نے سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ ہندوستان میں انڈے بیچنا کب سے جرم بن گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی انسانی حقوق کمیشن سے کسی کارروائی کی توقع بھی نہیں ہے کیونکہ انڈے بیچنے والا ایک غریب مسلمان ہے۔ نیپال نے چین کی معروف ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کے روز حکومت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ایسا کیا گیا ہے۔ وزیر مواصلات کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں نے پہلے ہی چین کی اس ویڈیو شیئرنگ ایپ تک رسائی کو روکنا شروع کر دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال کو منظم کرنا ضروری تھا، جو کہ غیر شائستہ مواد سے سماجی ہم آہنگی اور خیر سگالی میں خلل ڈال رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے سبھی سیاسی پارٹیوں کو ریمائنڈر بھیج کر آج یعنی کہ بدھ 15 نومبر کی شام 5 بجے تک الیکٹورل بانڈ سے ملے انتخابی چندے کی تفصیل جمع کرنے کو کہا ہے۔ توجہ طلب ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 نومبر کو الیکٹورل بانڈ کے معاملے کی سماعت کے دوران انتخابی کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ 2 ہفتے میں اس بانڈ سے سیاسی پارٹیوں کو ملے چندے کا تازہ ڈیٹا عدالت میں پیش کرے۔ انتخابی کمیشن کا ریمائنڈر سپریم کورٹ کے اسی حکم کے بعد آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابی کمیشن سے کہا تھا کہ وہ آئندہ سماعت میں سیاسی پارٹیوں کو 30 ستمبر 2023 تک ملے سیاسی چندے کی تفصیل عدالت کو سیل بند لفافے میں مہیا کرائے۔ غورطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی آئینی بینچ الیکٹورل بانڈ منصوبے کے جواز کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر سماعت کر رہا ہے۔ کرناٹک ایگزامینیشن اتھارٹی نے 18 اور 19 نومبر کو ہونے والی اہلیتی امتحانات میں سر ڈھانپنے والے سبھی لباس پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن گزشتہ روز جاری کیا تھا، جس کے بعد کنفیوژن پیدا ہو گیا تھا کہ کیا اس کا مطلب مسلم طالبات کو بھی حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، جس پر اب وزیر تعلیم نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم طالبات کو حجاب پہن کر امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی مشروط اجازت ہوگی، لیکن انہیں امتحان شروع ہونے سے 2 گھنٹے قبل سینٹر میں موجود ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نئی ہدایت کے مطابق امتحان لکھنے والے امیدواروں کو آدھی آستین والی شرٹ پہننی چاہیے کیونکہ امتحان کے دن فل آستین شرٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سادہ پتلون مرد امیدواروں کے لیے ترجیحی لباس ہوگا۔ کرتا پاجامہ اور جینز کی پتلون کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کرناٹک ایگزامینیشن اتھارٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رامیا نے کہا کہ امیدواروں کو کرناٹک ایگزامینیشن اتھارٹی کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے، خلاف ورزی کی صورت میں مروجہ قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مراٹھا برادری کو تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن دینے میں تاخیر پر مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر میں مزید ایک 23 سالہ شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس شخص کی شناخت رام داس قدم کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے ہفتے کے روز شہر کے زینڈا چوک علاقے میں زہریلی چیز کھا لی تھی۔ وہ بے ہوش پایا گیا تھا، پھر اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اگلے دن اس کی موت ہو گئی۔ مبینہ طور پر پولیس کو قدم کے قبضے سے ایک نوٹ بھی ملا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ میرے لیے سرکاری ملازمت کا سوال ہے۔ اس نوٹ میں مراٹھوں کے تحفظات کی حمایت کا بھی نعرہ تھا۔ کمیونٹی نے کئی دہائیوں سے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کا مطالبہ کیا ہے۔ زرعی پریشانی کے بعد مالی استحکام میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے 2017 اور 2018 میں مطالبات کے حق میں زبردست احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ وہ شروع ہو گیا تھا۔ اور مراٹھا کوٹے کے لیے یہ مطالبات حالیہ مہینوں میں وہ دوبارہ سامنے آئے جب منوج جارنگے پاٹل نے اگست میں اس مقصد کے لیے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ وہیں کارکن نے سب سے پہلے 29 اگست کو بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی، جس کے بعد دیکھا گیا تھا کہ حکومت پر اس کا اثر ہوا۔ پھر ایک کل جماعتی اجلاس بلایا گیا جس کے بعد یقین دہانی کرائی گئی کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اتنی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔